سب پہلے دوسری بات میں ویری کوئکلی اب ایک چیز بڑی کلیئر آ گئی ہے کہ اب May 9 والے کیسز عمران خان صاحب کے چلیں گے ان دا سینس کہ آن اے ویری ویری ڈفرنٹ نوٹ، خاص طور پہ فیض حمید کی سزا کے بعد جنرل فیض حمید کی. اور اب بڑا کلیئر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ مل کے پورے نظام کو الٹانے کی کوشش کی، فوج میں بغاوت کی کوشش کی، سویلین سسٹم. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیسز کب تک آپ کو نظر آتا ہے کہ فل سپیڈ میں جائیں گے، اور آؤٹ کم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، ابھی جو لیگل پوزیشن جو کیسز کا اس وقت پوزیشن ہے وہ یہ ہے، ایک کیس توشہ خانہ 2 جو تھا جس کی بحث ہو چکی ہے اور اس کی فیصلہ آنا تھا، کسی وجہ سے جو نظر آتی ہے وجہ صاف وہ یہ ہے کہ اس کی تاریخوں بے تاریخیں ہو رہی ہیں، فیصلہ نہیں سنایا جا رہا. تو ہمارا خدشہ یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، اس کی اپیل کا پھر ڈیلے ہوگا جس طرح باقی چیزیں ڈیلے کی جا رہی تھیں، اور جب یہ فیصلہ آ جائے گا اس کے بعد یہ شاید دوسرے کیسز بھی شروع کر دیں. یہ ایک ان کا پلان نظر آتا ہے جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے فی الحال. اگر انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیتے ہیں جنرل فیض حمید، اس کا کتنا امپیکٹ ہوگا عمران خان صاحب کے کیس پہ May 9 کے؟ جی دیکھیں، جو اپروور ہوتا ہے اس کا ایویڈنس جو ہے اس کو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی. نہیں، میں نے اپروور کا ورڈ یوز نہیں کیا، میں اسپیسیفک سوال کرتا ہوں. وہ اپروور نہیں بنتے، انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیتے ہیں اور ان کو بھی اس کیس میں ساتھ ہی سزا ہو جاتی ہے. بعد میں تو سزائیں آپ کو پتہ معاف بھی ہو جاتی ہیں لوگوں کی 2-2.5 سال کے بعد. لیکن اگر وہ اپروور نہیں بنتے اور انکریمنیٹنگ ایویڈنس دیتے ہیں، اس کا پھر کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر؟ اس ایویڈنس کا بھی پھر ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہے کہ نہیں. صرف ایک بیان پہ تو کسی کو نہیں کیا جا سکتا، سزا نہیں دی جا سکتی. اس لیے یہ اس بیان کی اہمیت شاید اپروور سے تھوڑی زیادہ ہو، لیکن وہ فائنل نہیں ہوتا. اس کے ساتھ مزید آپ کو گواہی چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی گواہی ہے، اگر ہوتی تو اب سامنے آ جاتی. ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں ایویڈنس، اور ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ کوئی ایسی حقیقت بھی نہیں ہے. تو ہمیں کوئی اس کے اوپر ضرور اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے، لیکن اس پہ کوئی خدشہ نہیں نظر آتا. سر اسٹریٹجی میں مجھے بتائیں، آپ کی پارٹی کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ ابھی پہلے علی محمد خان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یار پارٹیز کو این جی او کی طرح نہیں چلانا چاہیے. جس طرح پشاور کے جلسے کے بعد نوٹس جا رہے ہیں 25 ممبران کو کہ آپ کے بندے نہیں آئے، کمیٹی بنتی ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ کمیٹی ہم نے آفیسز کے مطابق بنائی ہے، پارٹی آفس ہولڈرز اس کے مطابق چھوٹی کمیٹی بنانی تھی. لیکن سرپرائزنگلی آپ اس میں نہیں ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں سینٹ کے اندر پی ٹی آئی کے، آپ نہیں ہیں. لیکن جو کوارڈینیٹر ان دا سینٹ فار دا سینٹ لیڈر آف دی اپوزیشن فوزیہ ارشد وہ ہیں. ابھی تو آپ کا سینٹ کا لیڈر بھی نہیں نامنیٹ ہے، نہیں اپوائنٹ ہوا. ان کے کوارڈینیٹر ہیں لیکن پارلیمنٹری لیڈر نہیں ہے. آپ کیا یہ انٹرنل وکلا کی سیاست کا شکار ہو گئے علی بھائی؟ مالک صاحب، یہ آپ کی جو تنقید ہے جس پہ اشارہ آپ نے کیا، درست بات ہے کہ اس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے اور اس کا منطق بھی سمجھ نہیں آ رہا. ایکسپلینیشنز تو آ رہی ہیں لیکن اس کا کیا وجہ تھی اور کیوں کیا اور کس طرح کیا، اس میں کنفیوژن بہت ہے. میری نظر میں یہ کنفیوژن کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، اندر سے جو پیغام آ رہے ہیں وہ کلیئرٹی کے ساتھ شاید نہیں آ رہے. خان صاحب کو انفارمیشن کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے یہ بھی سوال نہیں ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی درست ان کو اطلاع مل رہی ہے نہیں مل رہی، انہوں نے کیا ایگزیکٹلی بتایا کیا نہیں بتایا، اس پہ بھی کلیئرٹی نہیں. تو میرا خیال ہے الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ یہ پولیٹیکل کمیٹی اگر کوئی تشکیل دی بھی گئی ہے تو فائنلی جب خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو وہ فائنل بتائیں گے. ان دا مین ٹائم بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں اور کنفیوژن، آپ علی صاحب نے اگر یہ سٹیٹمنٹ دی ہے تو درست دی ہے، میں ایگری کرتا ہوں کہ کنفیوژن کافی ہے. اچھا یہ بتائیں، ایک یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ بیرسٹر گوہر سلمان اکرم سے آپ کا کافی سٹرونگ ڈیفرنس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن میں پارٹیسپیٹ کرنے پہ.
آپ کہتے تھے کہ ہمیں جانا چاہیے، وہ کہتے ہیں نہیں جانا چاہیے. ہاؤ بگ از دیٹ ڈفرنس؟ کیا وہ بھی اس میں فیکٹر ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیں، ڈفرنس ضرور تھا اور ہے. میرا موقف بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی میدان چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں تک ہو اپنا کم از کم ریکارڈ کے لیے ہم ضرور اپنا موقف پیش کر سکیں. یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ آپ کا جب آئینی بینچز بنے تھے تو ایک بحث ہو رہی تھی کہ کیا آئینی بینچ کے سامنے پیش ہو کے کوئی بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. تو فیصلہ یہی ہوا تھا کہ نہیں، ہمیں اپنا موقف دینا چاہیے، کیونکہ بے شک کیس کا جو بھی فیصلہ ہو، تاریخ جج کرتی ہے کہ بحث کس نے کی اور کیا کی. یہی میرا موقف ہمیشہ ہوتا ہے جب پارلیمنٹ میں ہم کوئی بحث کر رہے ہوں اور ہم جا کے تو کوئی ووٹ کرنا چاہیں، تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ووٹ اگینسٹ اگر کسی چیز کے لیے کرنا ہے، ہمیں اگینسٹ چاہیے. جس طرح 26ویں 27ویں ترمیم کے خلاف، آپ کو یاد ہے کہ 27ویں ترمیم کے خلاف ووٹ نہیں کیا تھا ہم نے، تو ہماری بڑی تنقید ہوئی تھی ہمارے اوپر کہ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے اگینسٹ ووٹ کرتے تاکہ ریکارڈ پہ تو آتا. تو میرا یہ موقف رہتا ہے، لیکن بہرحال چونکہ پارٹی میں ایک مشاورت ہوتی ہے اور مختلف لوگ مختلف رائے دیتے ہیں، تو جو میجورٹی کی رائے تھی پھر اس کے مطابق ان کا خیال تھا کہ نہیں جانا چاہیے، تو وہ پھر من و من مان لی. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اختلاف کوئی کسی قسم کی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. وہ اختلاف رائے ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہم سارے اپنی اچھا، اب آپ کا خیال یہ ہے کہ کمیٹی چینج ہوگی جب عمران خان صاحب کو فائنل لسٹ جائے گی، سب کچھ مجھے کچھ چیز سمجھائے، بیکاز ہمیں اٹر کنفیوژن لگتا ہے. اب میں لسٹ دیکھ رہا تھا جو ملاقات کے لیے لسٹ گئی اب خان صاحب کے لیے، یہ 16 کی میٹنگ کے لیے، اس میں گور علی خان کا نام ہے، سلمان اکرم راجہ ہیں، نعیم پنجوتا ہیں، سمجھ آتی ہے. پھر فتح اللہ برکی صاحب ہیں، مسز نادیہ خٹک ہیں، مسز شمسا کیانی ہیں. اب یہ اس وزن کے لوگ نہیں ہیں، دو تو بالکل ان نون ہیں. تو کیا یہ جو لسٹیں بنتی ہیں، اگر اس میں میننگ فل لوگ، اگر ان لوگوں کو اجازت مل بھی جاتی ہے، تو کیا اس کوالٹی کی آپ ڈسکشنز ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو موقع کی نزاکت سے خان صاحب کے ساتھ ہونی چاہیے؟ جی دیکھیں، لسٹ میں میرا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو کوشش کریں جائیں جن کے ساتھ مل کے کوئی اسٹریٹجی یا کوئی ڈسکشن آگے چل سکتی ہے، کیونکہ آلریڈی آپ دیکھیں کہ وہ ملنے تو دیتے نہیں ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی جا کے مل لے تو اس کا فائدہ بھی ہو ملاقات کا. یہ صرف ایک طرح سے فرضی ملاقات نہ ہو. تو اس لحاظ سے لسٹ ہم نے تیار کرتے تھے ایک زمانے میں، لیکن اب لسٹ جو آج آئی ہے اس کے مطابق مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی کنسلٹ کیا گیا ہو. کسی کم از کم میرے سے تو کنسلٹ نہیں کیا گیا تھا. علی بھائی، لاسٹ کویسچن. بہت ہی سخت حالات ہو رہے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے، آنے والا وقت دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اور بھی سختیاں بڑھیں گی. کیا پارٹی کا جو اس وقت سٹرکچر ہے اور جس طرح مینج ہو رہی ہے، کیا آپ کے خیال میں اس وقت اس سخت مرحلے کے لیے آپ کو پارٹی کی بھرپور تیاری نظر آتی ہے؟ گیو می این آنیسٹ بلنٹ آنسر. کافی اس میں گنجائش ہے بہتری کی. Very Zafar, knowing you, this is as hard a statement I can get for you.